نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 28 اور 29 دو آیات ہیں يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم يعلم ما بين أيديهم جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے وما خلفهم اور جو ان کے پیچھے ہے ولا يشفعون اور وہ سفارش نہیں کرتے الا لمن ارتضى مگر اس کے لیے جس سے رب راضی ہو وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ اور وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرنے والے ہیں وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ اور جو کہے ان میں سے انی الٰہٌ بے شک میں معبود ہوں من دونہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جہنم پس ایسے شخص کو ہم بدلہ دیں گے جہنم کذالک نجزی الظالمین اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو عزیزان گرامی 17واں سپارہ سورہ انبیاء آیت نمبر 28 اور 29 دو آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے پرسوں آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف یہ بات منسوب کی کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے معاذ اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی بھی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کو جو حکم دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور فرمایا کہ یعلم ما بین ایدیہم رب تعالیٰ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے یعنی دنیا میں جہاں بھی وہ چلے جائیں یہ اللہ کی عرش پہ رہتے ہیں جہاں بھی ہیں فرمایا ان کے سامنے کیا ہے ان کے پیچھے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے ولا یشفعون اور وہ سفارش نہیں کرتے الا لمن ارتضى مگر اس شخص کے لیے جس سے رب راضی ہے وہم من خشیتہ مشفقون اور وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرنے والے ہیں فرشتے اس وقت بھی یعنی اب بھی ایمان والوں کے لیے اللہ کے حضور سفارش کرتے رہتے ایک تو یہ کہ قیامت کا دن کا معاملہ وہ الگ ہے حالیہ یہ جو دور چل رہا ہے یعنی ہر وقت وہ اللہ کے حضور کسی نہ کسی فرشتے یعنی ایمان والے کی سفارش کر رہے ہوتے ہیں سورہ مومن آیت نمبر 7 میں ہے وہ جو اٹھا رہے ہیں عرش کو اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی اور ایمان رکھتے ہیں اس پر وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا اور بخشش طلب کرتے ہیں ان کے لیے جو ایمان لائے اور کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اگلی آیت مبارکہ میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے جو عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں حاملین عرش جو ہیں اور جو اس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں فرمایا وہ ایک تو اللہ کی حمد و ثنا کرتے اللہ کی پاکی بیان کرتے دوسرے نمبر پہ وہ ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا کرتے رہتے ہیں بخشش طلب کرتے رہتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمہ اے ہمارے پروردگار وسیع ہے ہر چیز پر تیری رحمت و علم اور علم یعنی آپ وسیع ہیں ہر شے کو رحمت کے لحاظ سے اور علم کے لحاظ سے ہر چیز پہ اللہ تیری رحمت کا سایہ ہے اور ہر چیز تیرے علم کے اندر ہے اور اے پروردگار فاغفر للذین تابوا بس بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چلے یہ آج بھی فرشتے اللہ کی حضور یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تیرے وہ بندے جو ایمان والے ہیں ان سے گناہ ہوئے غلطیاں ہوئی ہیں اور وہ آپ کے حضور دعا یعنی توبہ کرتے ہیں
تو اے اللہ جو توبہ کرنے والے ہیں فغفر، تو ان کی کیا کر دے بھائی، بخشش کر دے۔ تو گویا فرشتے ہر وقت جو خاص طور پہ حاملین عرش فرشتے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے یا ایمان والوں کے لیے دعائے بخشش کرتے رہتے ہیں۔ وقہم عذاب الجحیم، اور ان کو بچا آگ کے عذاب سے۔ یہ اللہ کا قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے فرشتے اللہ کی حضور ایک تو اپنی عبادت کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ جو ایمان والے اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں فرشتے ان کے لیے بھی معافی مانگتے ہیں، میں سفارش کرتے ہیں کہ اے اللہ ان ایمان والے بندوں کو اپنے سایہ رحمت میں ڈانپ لے، اور یا اللہ ان کو یعنی بخش دے، اور جہنم کے عذاب سے ان کو محفوظ فرما۔ ربنا وادخلہم جنات عدن، اے ہمارے پروردگار اور داخل کر ان کو ہمیشگی کے باغ میں، التی وعدناہم، التی وعدتہم، وہ جو آپ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے، ومن صلح من آبائہم، اور ان کو بھی جو نیک ہوں ان کے آباء و اجداد میں سے، وازواجہم وذریاتہم، اور ان کی بیویوں اور اولاد میں سے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ غالب حکمت والے ہیں، وقہم السیئات، اور ان کو بچا برائیوں سے، ومن تق السیئات یومئذ، اور جس کو آپ بچائیں برائیوں سے اس دن، فقد رحمتہ، فرمایا بے شک تو نے اس پر اپنی مہربانی فرمائی، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ہے وہ بڑی کامیابی۔ تو اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے ان الفاظ کے ساتھ سفارشیں اور دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو کیا کرتے ہیں بھائی، قبول کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ ایک تو سفارش کا معاملہ ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے حضور میدان معاشر میں جب سب لوگ جمع ہوں گے، لیکن یہ کہ اللہ نے بہت سارے فرشتے اب بھی ایسے متعین فرما رکھے ہیں جو یہ قرآنی آیات اللہ نے بیان فرمائی، ان آیات میں ان الفاظ کے ساتھ اللہ کے حضور ایمان والوں کے لیے سفارش کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو لگایا ہی سفارش پہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کی سفارش کو قبول بھی فرماتے ہیں، بندے کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، اور پھر بندے یعنی فرشتے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کو برائیوں سے بچا، ان کے آباء و اجداد میں سے جو نیک تھے ایمان والے تھے ان کے بیوی بچوں میں سے یا اللہ تمام کو تو معاف کر دے، گناہوں سے بچا کے نیکیوں پہ لگا دے، اور فرمایا کہ جو بندہ گناہوں سے بچ گیا نیک اعمال پہ آ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اسے کیا کرتے ہیں بھائی، کامیاب فرماتے ہیں، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ معصوم مخلوق اللہ کی اللہ کے بندوں کی سفارش میں لگی ہوئی ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیات ہمیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں، بتاتی ہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اور جو کہے ان فرشتوں میں سے بالفرض، انی الہ من دونہ، بے شک میں معبود ہوں اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے، فذالک نجزیہ جہنم، بس ایسے شخص کو ہم بدلہ دیں گے دوزخ، اس کو دوزخ میں ڈالیں گے۔ یہ یعنی جملہ شرطیہ ہے کہ اگر بالفرض کوئی کہے ان میں سے کہ میں الہ ہوں تو فرمایا وہ بھی دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ یعنی فرشتوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے جی، تو جن لوگوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنایا معاذ اللہ، یا فرشتوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اللہ کہتے ہیں اگر بالفرض فرشتہ بھی کوئی خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اللہ اس کو کہاں پھینکے گا بھائی، جہنم میں پھینکے گا۔ اگر کوئی فرشتہ بھی خدائی کا دعویٰ کرے، انسانوں میں سے کوئی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، فرمایا اس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کے ہاں عقیدہ توحید کے علاوہ کسی اور عقیدے کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ وہ کہنے والا کوئی بھی ہو، یہ لازم نہیں ہے کہ کوئی مشرک اٹھ کے کہے، جو بھی عقیدہ شرکیہ اپنائے گا وہ کسی بھی مخلوق کے ساتھ تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، اللہ فرماتے اس کا ٹھکانہ کیا بھائی، جہنم ہے۔ کذالک نجزی الظالمین، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، فرشتوں کی دعاؤں کا استحقاق ہمیں بھی بنائے، اور اسی طرح جتنے بھی یہ شرکیہ عقائد ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک علما نافعا
ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.